السلام علیکم ویورز. ولنگ ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے ندیم نور میرے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹ کے طور پر موجود ہیں مس آمنہ نواز. موڈ ڈس آرڈرز کے بارے میں علاج کا تجربہ رکھتی ہیں اور اس موضوع پر ہمیں گاہے بگاہے بتاتی رہتی ہیں, گائیڈ کرتی رہتی ہیں. آج ہم بائی پولر ڈس آرڈر کا نام لے کر اس موضوع پہ اس لیے بات کریں گے تاکہ جو متاثرہ خاندان ہیں, جو مریض ہیں, انہیں اس شیم سے بھی نکالا جا سکے جو پریویل کرتی ہے ان بیماریوں کے حوالے سے. اس بارے میں ہمیں آپ بتائیے, گائیڈ کیجیے. بائی پولر نام سے اگر ہم دیکھیں تو بائی کا مطلب ہوتا ہے ٹو اینڈ پولر مینس پولز. تو بائی پولر سے اگر ہم اس کے لفظی معنوں میں جائیں تو ایک ایسی بیماری جس میں دو پولز پہ مریض جو ہے وہ رہ رہا ہوتا ہے, دو ایکسٹریمز پہ پیشنٹ رہ رہا ہوتا ہے. اور وہ ایکسٹریمز عام طور پر مینیا کی ہوتی ہے, یعنی جس میں موڈ بہت, جس پہ ہم ڈیٹیل میں بات بھی کرتے ہیں. سمرائز کر کے بتاؤں تو ایسا موڈ مینیا کا جس میں مزاج میں بہت زیادہ تیزی آتی ہے, سوچوں میں بہت تیزی آتی ہے, رویوں میں بہت تیزی آتی ہے. پھر دوسرا جو اینڈ ہے وہ ڈپریشن کا ہے, جس میں وہ تمام رویے, سوچیں, موڈ, مزاج, ان سب میں جو ہے وہ بہت ہی ایک ڈاؤنر آتا ہے, سستی آتی ہے یا بہت زیادہ اداسی جو ہے وہ آتی ہے. عام طور پر اس بیماری کے ساتھ مختلف طرح کے آپ کہہ لیں کہ اوپینینز جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پاگل پن کی بیماری ہے, یہ کوئی عام الفاظ میں ایسے ہی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں. لیکن اگر ہم سائنٹیفک ٹرمز میں پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک فزیولوجیکل ڈیزیز ہے. فزیولوجیکل ڈیزیز ہے, مینیفیسٹیشن اس کی سائیکولوجیکل ہے, لیکن پرائمریلی ایک فزیولوجیکل ڈیزیز ہے. جس طرح سے ڈائبٹیز ہے, اس میں پیشنٹ کے جو پینکریاز ہوتے ہیں وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ایرر آ جاتا ہے پینکریاز میں کہ انسولین ختم ہو جاتی ہے بننا, یا بنتی ہے تو اتنی مؤثر نہیں ہوتی ہے, اور پھر باہر سے پیشنٹ کو جو ہے وہ انسولین لگانی پڑتی ہے یا میڈیکیشن کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. بائی پولر میں بھی بیسکلی ایسے ہی کچھ کیمیکلز ہیں جو ہمارے برین میں ہوتے ہیں, جو میرے آپ کے سب کے برین میں موجود ہوتے ہیں قدرتی طور پر, لیکن ان کے ریلیز میں, ان کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کے دو پولز میں رہنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کی بھی اسی طرح سے علاج ضروری ہوتا ہے. میڈیکیشن سے وہی کیمیکلز جو ہیں جن کی بہت زیادتی کی وجہ سے ہم پیشنٹ کے موڈ مزاج میں تیزی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں کمی آتی ہے. یا کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ اگر کم ہو جائیں ہمارے برین میں تو ہمارے موڈ میں اداسی آ جاتی ہے, ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا ہے, سوسائڈ کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں یا موت کا تصور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوائیوں کے ذریعے وہ کیمیکلز تھوڑے سے اپلفٹ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پیشنٹ کا موڈ مزاج بہتر ہو جاتا ہے. ان کیمیکلز میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو ڈوپامین ایک کیمیکل ہمارے برین میں ہے جو کہ جس کی اگر زیادتی ہو, اس کی تعداد اگر زیادہ ہو تو وہ ہمارے موڈ میں تیزی لے کے آتا ہے. ہماری نیند میں کمی آ جاتی ہے. عام طور پر جب اس کی زیادتی ہوتی ہے تو پیشنٹ کا سونے کو زیادہ دل نہیں کرتا ہے, ریسٹ نہیں کرتا ہے, وہ بے چین رہتا ہے. دیکھنے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, بہت زیادہ انرجیٹک ہے. سوچوں میں بہت تیزی آ جاتی ہے, ایک سوچ سے دوسری سوچ, دوسری سے تیسری سوچ, بے انتہا اس کے دماغ میں آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں. دوسری طرف ایک کیمیکل ہمارے برین میں ہے جسے سیروٹونن کہتے ہیں. جب اس میں کمی آ جاتی ہے تو عام طور پر پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن محسوس کرتا ہے, اداسی محسوس کرتا ہے. اس کی نیند بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس میں یا تو وہ بہت زیادہ سونا شروع کر دیتا ہے, یا اگر سوتا بھی ہے تو اس طرح سے بے چینی والی نیند آتی ہے. بھوک میں بھی اس کی جو ہے وہ کچھ اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتے ہیں. انرجی لیول بھی بہت لو ہوتا ہے, یا ایسی چیزوں میں بھی اس کو مزہ آنا یا دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جس میں عام طور پر وہ دلچسپی رکھتا ہے. تو بیسکلی ایک فزیولوجیکل ڈیزیز ہے اینڈ سائیکولوجیکل ڈیزیز دونوں ہے, اور اس کے ٹریٹمنٹ بالکل اسی طرح سے ہی ہے جیسے کہ باقی بیماریوں کی طرح ہوتا ہے, لیکن عام طور پر اس کو سمجھا نہیں جاتا اس طرح سے. کچھ اندر کے کچھ برین کے کچھ کیمیکلز کی تبدیلی کی وجہ سے پیشنٹ یہ ساری تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور
فزیولوجیکل اس طرح سے بھی ہے کہ اس کے ان کیمیکلز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پیشنٹس کے اندر بھی کچھ فزیکل چینجز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے فزیکل چینجز کی اگر میں بات کروں تو نیند ایک ایسی علامت ہے جو کہ ایک فزیکل سٹیٹ ہے. نیند میں بھی کمی یا زیادتی آ جاتی ہے, پیشنٹ کی بھوک میں کمی یا زیادتی آ جاتی ہے, پیشنٹ کے انرجی لیول میں کمی یا زیادتی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ہے وہ سیکشول ڈرائیو بھی جو ہے وہ اس میں بھی کمی یا زیادتی آتی ہے ان دو پولز کی وجہ سے. یہ پیورلی فزیکل سٹیٹس ہیں یہ جن کی میں نے ابھی بات کی ہے, اور ان کیمیکلز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یعنی ڈوپامین اور سیروٹونین کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پیشنٹس یہ سب بھی ان میں بھی پرابلمس محسوس کرتے ہیں. نفسیاتی طور پر تو بہت ساری علامتیں جو ہے وہ جیسے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ اداسی ہوتی ہے, یا ڈپریشن میں یا مینیا میں بہت زیادہ سوچوں میں تیزی آ جاتی ہے, جسے ریسنگ تھاٹس بھی ہم کہتے ہیں کہ آ رہی ہوتی ہیں, فلائٹ آف آئیڈیاز, ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا پہ پلاننگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس اسٹیٹ میں. تو اگر میں سمرائز کر کے بات کروں تو بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے وہ ایک فزیولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ دو پولز میں رہتا ہے. کچھ عرصہ کچھ کیمیکلز کی زیادتی کی وجہ سے وہ مینیا یا ہائپومینیا میں چلا جاتا ہے, پھر کچھ عرصہ کچھ کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار وہ ہو جاتا ہے. آپ نے ابھی بہت تفصیل سے بائی پولر ڈس آرڈر کو ڈیفائن بھی کیا, اس کی وجوہات کے بارے میں بھی بتایا, اس کے ڈائنامکس کے بارے میں بھی بتایا, سمٹمز کے بارے میں بھی بتایا. لیکن کچھ سمٹمز ایسے بھی اس میں نظر آتے ہیں جنہیں عام طور پر جیسے سیکشل ڈرائیو یا اپوزٹ جینڈر کی طرف رجحانات میں ایک بیماری کی وجہ سے انتہائی رویوں کا نظر آنا, تو اس وجہ سے تو اس بیماری میں بہت سے انڈسکسیبل معاملات بھی ہوتے ہوں گے. کیا اس کے بارے میں آسانی سے لوگ بات کر لیتے ہوں گے, یا ایون ڈاکٹرز اور پروفیشنلز اور سائیکالوجسٹ بھی کیا اس پر بہت کھل کے بات کر سکتے ہوں گے؟ اور اگر مریض اور جو دوسرے لوگ ہیں, ایک فیملی ہے, ایک فیملی کا سسٹم ہے, اگر وہی کھل کر بات نہیں کرتے تو پھر اس کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہوگا؟ کیونکہ جن باتوں پر ہم خاموشی رکھتے ہیں یا جن باتوں کے بارے میں ہم تکلیف تو اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ معاملات تو اس طرح تو ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو انڈسکسیبل معاملات ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے, جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے فیملی ممبرز کو, مریضوں کو, ان کے گرد کے لوگوں کو بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے, تو اس وجہ سے تو اسے ہینڈل کرنا یا اس کے ساتھ گزارا کرنا یا اس کے علاج, یہ ساری چیزیں زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہوں. بائی پولر میں بھی جب اس طرح کے کچھ خیالات آتے ہیں گھر والوں کو, معاشرے کو کہ شاید اس کا حل شادی ہے, تو یہ بھی اسی طرح سے ایک مناسب رویہ نہیں ہے. علاج بہرحال اس کا حل ہوتا ہے, اور بات کرنا بہت ضروری ہے اس چیز کو. ایک شیم بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے اس طرح کی بات چیت میں. ایون پیشنٹس کو بھی باہر سے شیم دلوائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے جو موڈ مزاج میں اس طرح کی جو علامتیں ہمیں نظر آ رہی ہے, تو شاید یہ تو تمہارے اپنے کنٹرول میں ہے, تم چاہو تو ہینڈل کر لو, کنٹرول کر لو گے. تو اس سے تو نکلنا بہرحال ضروری ہے, اس پر بات کرنا ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹرز کو, سائیکیٹرسٹ کو, کاؤنسلرز کو, سائیکالوجسٹ کو بھی فیملی کو کلیئرلی ساری علامتوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہائپومینیا کو عام طور پر گھر والے اور پیشنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہتری کی اسٹیٹ ہے, کیونکہ وہ زیادہ عرصہ ڈپریشن میں گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب 4-5 دن کا اگر کوئی فیز کو ہائپومینیا کا ان پر آتا ہے تو بعض بات مریض کو وہ بہتر لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, کیونکہ ڈپریشن کی پین سے وہ نکلتا ہے, اور اس میں اس کو لگتا ہے کہ میرا دماغ ذرا زیادہ تیز چل رہا ہے, اس میں ذرا زیادہ خوش رہ رہا ہوں. وہ سوشل ہو جاتا ہے, لوگوں سے ملنا ملانا ذرا زیادہ کر دیتا ہے اس اسٹیٹ میں. عام طور پر بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو مینیا کی, ہائپومینیا کی اسٹیٹ پسند آتی ہے. اور ایک چیلنج, انہیں اپنی انرجی کا بڑا ہوا ہونا یا اپنا ایکسائٹیڈ ہونا جی وہ اچھا لگتا ہے. کیا وہ اسے بیماری یا بیماری کا کوئی فیز نہیں سمجھتے؟ بالکل ایسے ہی ہے, وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے اور وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج جو کاؤنسلرز کو, سائیکیٹرسٹ کو آتا ہے, وہ آتا بھی یہ ہے کہ پیشنٹ مس کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ علاج میں آتے ہیں, تو کیونکہ وہ ہائپومینیا اور مینیا کے فیز میں نہیں جاتے میڈیکیشن کی وجہ سے. عام طور پر مریض اپنی موڈ کا جو ایکسائٹمنٹ کا فیز ہے
اسے تو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں انرجی، اس میں انہیں ایکسائٹمنٹ، اس میں انہیں وائٹیلٹی محسوس ہوتی ہے. لیکن جو ڈپریشن ہے اس کو وہ ایک بیماری کی اسٹیٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، حالانکہ ایکسائٹمنٹ یا ہائپومینیا بھی اسی طرح بیماری کا ہی ایک رنگ ہے. بیماری کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے. ازلان صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بچہ یا نوجوان ڈپریشن میں ہے؟ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں موڈ کے، مزاج کے اس ویریشن؟ جی دیکھیں، کچھ آبزرویبل سائنز ہوتے ہیں جو گھر والے بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک علامت ہوتی ہے کہ عام طور پر اس کی، عام طور سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس کی انرجی میں تھوڑی کمی آ گئی ہے. وہ تھکا تھکا محسوس کرتا ہے، اس کی باڈی لینگویج میں تھوڑی سی آپ کو لتھارجی محسوس ہو رہی ہے. پھر وہ اکیلے زیادہ رہنا پسند کر رہا ہے، خاموش رہنا زیادہ شروع کر دیا، زیادہ بات چیت کسی سے نہیں کر رہا. بھوک میں اس کی کوئی، آپ کو کوئی چینجز نظر آئی ہیں، یا بہت زیادہ کھانا کھا رہا ہے، یا بالکل ہی اس کی بھوک جو ہے وہ مر گئی ہے، کھانا پینا اتنا اچھا نہیں ہے، احتیاط نہیں کر رہا، اپنا خیال نہیں رکھ رہا، کپڑے چینج کرنا اپنے آپ کو، جیسا سے ہوتا ہے کہ روزانہ تیار ہونا، وہ سارا اس میں ذرا اس کی روٹین میں یہ تبدیلی آ گئی ہے. اس کے علاوہ اداسی اس کے چہرے سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. کچھ ایسی آبزرویبل سائنز ہوتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں پیشنٹ میں. نیند میں کچھ اس کی جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں، یا اسے صبح اٹھا نہیں جاتا، یا اٹھ جاتا ہے بہت جلدی اٹھ جاتا ہے، نیند اس کو آ ہی نہیں رہی ہے، یا بہت زیادہ سو رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ تھکا تھکا رہ رہا ہے اور اداس رہ رہا ہے. زیادہ ایکسٹریم میں بعض اوقات تو پیشنٹس فینٹیسائز بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سوسائڈ کو، یا موت کو، یا مرنے کی باتیں کرنا، یا اس طرح کی کتابیں پڑھنا، یا شعر و شاعری پڑھنا، یا اس طرح کے شوق بھی ان کے ہو جاتے ہیں. اور کٹ آف رہنا، سوشلی آئسولیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے، یعنی کہ معاشرے سے کٹ کے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے جیسے نہیں رہتے، جی جی، یا اس ایکٹیویٹی کو یا منگلنگ کو لوگوں کے ساتھ وہ اتنا انجوائے نہیں کرتے جسے وہ پہلے کیا کرتے تھے. جی ہاں بالکل. یعنی ان میں تبدیلی ہے، اس کی کچھ روٹین میں آپ اس طرح کی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کٹ آف ہو رہا ہے وہ، یا اس کی ایکٹیویٹیز جیسے وہ پہلے تھی اس میں وہ کچھ کمی آ گئی ہے، یا وہ انجوائے نہیں اس طرح سے کر رہا ہے چیزوں کو جیسے کہ وہ کر رہے ہیں. یا کوئی اگر اس کو کہیں دوست وغیرہ بلا رہے ہیں یہاں چلو وہاں چلو، اور وہ اکثر اگر کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، یا موڈ نہیں ہے، بہت اداس